السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ابھی تک وہی 37ویں آیت چل رہی ہے، مگر اب میں اس کو میرا خیال ہے مختصر کر کے پھر اگلی آیت پہ انشاءاللہ بس شروع کروں گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا الَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا۔ جہاں تک مما ملکت ایمانکم کا تعلق ہے، اس سلسلے میں غلاموں کا ذکر تو تھا، لیکن مزدوروں کا یا گھر کے عام نوکروں کا کوئی ذکر نہیں تھا، نہیں کیا گیا اس سے پہلے۔ اب میں ابن ماجہ کی اس حدیث سے شروع کرتا ہوں جو حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مزدور کو اس کی مزدوری اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے ادا کرو۔ یہ جو مضمون ہے یہ مزدور اور مزدوری لینے والوں کے درمیان اس سے پہلے کبھی دنیا میں کسی مذہب کسی معاشرے میں اس طرح بیان نہیں ہوا کہ مزدور کہ پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کی مزدوری ادا کرو۔ یہ جو مزدوری میں تاخیر ہے یہ خود ایک بڑی مصیبت بن جایا کرتی ہے۔ بسا اوقات دیکھا گیا کہ لوگ پھیرے مارتے رہتے ہیں کام کر کے، محنتی لوگ بیچارے، اور بار بار چکر بار کے اپنا نقصان کرتے، لیکن ان کے پیسے روک لیے جاتے ہیں، کبھی ایک عذر پر کبھی دوسرے عذر پر۔ اور یہ جو فوری ادائیگی کا مضمون ہے یہ اس لیے بھی اہم ہے کہ اس وقت بہانہ تراشنے کا موقع نہیں ملا ہوتا ابھی مالک کو، اور جب تازہ مزدوری ہوئی ہے، کام ہوئی ہے، کوئی بات اگر اٹھائے گا تو اسی وقت دیکھنے والے بھی سب گواہی دیں گے کہ غلط کہہ رہے ہو، یہ کام تمہارا ہو گیا ہے، ٹھیک ہو گیا ہے۔ تو اس کو احسان کے تابع رکھنا ہے یا عدل کے تابع رکھنا ہے، یہ ہے صرف سوال۔ میرے نزدیک تو یہ اسلامی عدل کا ایک اعلیٰ درجے کا معیار ہے اور یہ احسان نہیں ہے۔ اس لیے احسان کے تابع جنہوں نے پیش کی حدیث، بہت اچھی حدیث، آپ کو سنانے کا موقع تو مل گیا، مگر یہ مضمون عدل کا ہے، احسان کا نہیں۔ شاید ان معنوں میں احسان میں داخل ہو جائے کہ فوراً دے دو، حالانکہ فوری دینا ضروری نہ ہو، مگر میرے نزدیک اسلامی عدل بھی احسان کی لطافتیں رکھتا ہے، اس لیے اسے ان دونوں کے درمیان کے بارڈر کا قرار دیا جا سکتا ہے کہ اتنا بلند معیار عدل ہے کہ وہ احسان دکھائی دیتا ہے۔ مسلم کتاب الفضائل میں یہ حدیث ہے کہ حضرت انس بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب لوگوں سے اچھے اخلاق کے مالک تھے۔ ایک بار آپ نے مجھے کسی کام کے لیے بھیجا، میں نے کہا میں نہیں جاؤں گا، لیکن دل میں میرے یہ تھا کہ میں ضرور جاؤں گا کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حکم دے رہے ہیں۔ بہرحال میں چل پڑا اور بازار میں کھیلتے ہوئے بچوں کے پاس سے گزرا اور ان کے پاس کھڑا ہو گیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور پیچھے سے میری گردن پکڑ لی۔ میں نے مڑ کر آپ کی طرف دیکھا تو آپ ہنس رہے تھے۔ آپ نے فرمایا، انیس، جس کام کی طرف میں نے تجھے بھیجا تھا وہاں گئے؟ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، ہاں ابھی جاتا ہوں۔
انس کہتے ہیں خدا کی قسم میں نے 9 سال تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی، مجھے علم نہیں کہ آپ نے کبھی فرمایا ہو کہ تو نے یہ کام کیوں کیا یا کوئی کام کیوں نہ کیا، تو آپ نے فرمایا ہو کہ تم نے یہ کام کیوں نہیں کیا۔ یہ فکرہ غلط اسی میں پڑا گیا تھا۔ فکرہ اصل یہ ہے، مجھے علم نہیں کہ آپ نے کبھی فرمایا ہو کہ تو نے یہ کام کیوں کیا یا کوئی کام نہ کیا ہو تو آپ نے فرمایا ہو کہ تم نے یہ کام کیوں نہیں کیا۔ یہ جو تعلق تھا حضرت اقدس محمد رسول اللہ کا اپنے زیر نگی لوگوں سے، اس میں ایک حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی امتیازی شان بھی ہے، جسے عام دنیا کے معیار کے مطابق اچھے نیک لوگوں میں پوری طرح رائج نہیں کیا جا سکتا۔ اس لیے یہ وہ انتہائی اعلیٰ اخلاق کے مقامات ہیں جن کے قدموں کو چھونا بھی ایک بڑی عزت ہے، مگر حقیقت میں اس معیار کے تعلقات بہت اعلیٰ درجے کے صلحاء میں بھی شاذ ہی دکھائی دیں۔ بعض مواقع پر تو دکھائی دیں گے، مگر اکثر صورتوں میں اس سے ادنا مگر اچھے اخلاق کا مظاہرہ تو ہوتا ہے۔ اس قسم کے اخلاق کا مظاہرہ جو حضرت انس کی روایت میں، یہ میرے علم میں اپنی زندگی میں کسی میں نہیں دیکھا، حالانکہ بڑے بڑے صلحاء اور صحابہ کی صحبت نصیب ہوئی ہے، ان کو قریب سے دیکھا ہے۔ کسی نہ کسی موقع پر تو بالآخر صبر ٹوٹ جاتا ہے، آدمی کہہ دیتا ہے تم کیوں بار بار تنگ کرتے ہو، یہ کوئی ایسا ہوتا ہے۔ اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام میں یہ سنت دکھائی دیتی ہے پوری۔ تو بعض ایسے حسن و احسان کے معاملات ہیں جو غالباً انبیاء کے مقامات ہی پر نظر آئیں گے، اس سے نچلے درجے پر دیکھنے میں کم نصیب ہوتے ہیں، مگر ایسا بننے کی کوشش یہ سب پر فرض ہے، اور کوشش کرے گا تو اپنی توفیق کے مطابق وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کے قریب تر ہوتا چلا جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے جو بخاری کتاب البیوع سے لی گئی ہے۔ آپ فرماتے ہیں 3 شخص ایسے ہیں جن سے قیامت کے دن میں باز پرس کروں گا، ایک وہ جس نے میرے نام پر کسی کو امان دی اور پھر دھوکہ بازی اور غداری سے کام لیا، دوسرا وہ جس نے کسی آزاد کو پکڑ کر بیچ دیا اور اس کی قیمت لے کر کھا گیا، تیسرا وہ جس نے کسی کو مزدوری پر رکھا، اس سے پورا کام لیا لیکن اس کو طے شدہ مزدوری نہ دی۔ یہ بھی عدل ہی کا معاملہ ہے، وہ پہلا جو بیان ہوا ہے اس سے نیچے درجے کی منزل ہے یہ عدل کی۔ مزدوری نہ دینا تو بہت ہی ظالمانہ فعل ہے، عدل کے بالکل منافی ہے، اور مزدوری تازہ دے دینا عدل کے اعلیٰ مقام کی طرف اشارہ کرتا ہے، مگر اس کو بھی احسان میں رکھا گیا ہے۔ میرے نزدیک تو یہ عدل کا مضمون تھا۔ بہرحال مزدوروں سے جو سلوک ہوتا ہے اس میں بسا اوقات عدل بھی احسان ہی بن جاتا ہے، کیونکہ ان بیچاروں سے عدل کا معاملہ اتنا کم ہوتا ہے اور بسا اوقات زیادتیاں اتنی ہو جاتی ہیں کہ وہاں کوئی زیادتیوں سے روکی جائے تو یہ بھی ایک احسان ہے، اس پہلو سے ہم کہہ سکتے ہیں۔ مگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جو احسان کا سلوک تھا وہ اس سے مختلف ہے، وہ غلاموں کی تعلیم میں دراصل آ گیا ہے، جہاں غلاموں کی تعلیم میں یہ بیان فرمایا گیا کہ جو آپ کھاؤ وہی کھلاؤ، جیسا پہنو ویسا پہناؤ، ان سے بھی کبھی ان کی بھی خدمت کرو اور ہمیشہ شفقت اور رافت کا سلوک کرو، یہ دراصل وہ احسان کی تعلیم غلامی کے ضمن میں جو بیان ہوئی تھی۔ غلام تو نسبتاً ادنا درجے کے لوگ ہوا کرتے ہیں، اجیر پھر بھی آزاد ہوتا ہے، وہ چھوڑ کر جا بھی سکتا ہے، بس اگر غلام سے یہ سلوک ہے تو اسی کے تابع دراصل عام نوکروں کے ساتھ سلوک کی تعلیم ہے، اس سے الگ نہیں کی جا سکتی۔
جانوروں پر احسان کے جو انداز ہیں ان میں ایک یہ بھی ہے کہ جانور کو تیز چھری سے ذبح کرو، اتنی تیز چھری سے کہ اچانک اس کی گردن سے خون کا فوارہ پھوٹ پڑے۔ اب تیز چھری بظاہر ظلم کی علامت ہے، لیکن اس موقع پر لازماً ایک رحمت کی علامت ہے، کیونکہ جتنی جلدی خون دماغ کو پہنچنا بند ہو اتنی جلدی تکلیف کا احساس ختم ہو جاتا ہے۔ بس تیز چھری اس ٹن کرنے سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ اس سے متعلق میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں کہ جو چوٹ مار کر سر پر سٹن کیا جاتا ہے، یعنی ہوش و حواس مختل کر دیے جاتے ہیں، سمجھتے ہیں لوگ کہ اس سے تکلیف ختم ہو گئی، حالانکہ اس بے ہوشی کے عالم میں دماغ جاگا رہتا ہے اور اس کے اوپر پردہ پڑ جاتا ہے، وہ چیخ نہیں سکتا، لیکن اندرونی احساسات اور کرب میں اس طرح مبتلا رہتا ہے کہ اگر ایسے شخص کو، اگر انسان ہو، ہوش آئے بعد میں، تو وہ بتائے گا کہ ایک بڑی بے چینی کا وقت دیکھا تھا میں نے۔ یعنی بعض اوپیم یعنی افیم کے اثر کے نیچے بھی تکلیف محسوس کرتے ہیں، خوفناک خوابیں دیکھ رہے ہوتے ہیں، بے چینی ہو رہی ہوتی ہے روح کی، لیکن اس کو بیان نہیں کر سکتے۔ تو جانور جو سٹن حالت میں ہی مار دیا جائے، اس بیچارے کا حال کس کو ہوگا، کس کو معلوم ہوگا کہ سٹن ہونے کی حالت میں جب اس کو ذبح کیا گیا تھا یا کاٹا گیا تھا کسی اور جگہ سے، تو اس کو کوئی تکلیف ہوئی تھی کہ نہیں ہوئی تھی۔ لیکن جو شارہ کاٹنے کا مضمون ہے، قرآن کریم نے شارہ کاٹنے کا حکم دیا ہے، اس سے بلا استثناء، بلا توقف خون کی سپلائی دماغ کو بند ہوتے ہی احساسات کا معاملہ ختم ہو جاتا ہے۔ بس تیز چھری میں ظلم نہیں بلکہ احسان کا معاملہ ہے جو بیان کیا جا رہا ہے۔ پھر فرمایا، قرآن کریم فرماتا ہے کہ جب تک جانور کے پہلو قرار نہ پکڑ جائیں اس وقت تک ان پر کاٹنے کا عمل نہیں کرنا۔ یعنی جان نکل گئی ہے، خون بہہ گیا ہے اور آزاد تڑپ رہے ہیں اگر، تو یہ اس بات کا مظہر ہے کہ دراصل جان بیک وقت سارے جسم سے اس طرح نہیں نکلتی کہ ہر جسم کا حصہ بے جان ہو جائے۔ بعض اعصاب کے مقامی مراکز ہوتے ہیں، دل میں بھی ہیں، ٹانگوں میں بھی، گھٹنوں، ہر جگہ مقامی مراکز ہیں، تو وہاں جو پٹھے پھڑکتے ہیں وہ ایک مقامی احساس کا مرکز ہے جو اس بات کا اظہار کرتا ہے۔ تو قرآن کریم نے جہاں اونٹوں کی قربانی کا ذکر فرمایا، وہاں یہ ذکر فرمایا کہ جب ان کے پہلو قرار پکڑ جائیں تب ان کو کاٹنا شروع کرو، اس سے پہلے نہیں۔ اب اس تفصیل سے جانوروں کے ساتھ احسان کا سلوک، جبکہ ان کا گوشت کھانا جائز قرار دیا گیا ہو، یہ آپ تلاش کر کے دیکھیں، دنیا کے کسی مذہب میں آپ کو دکھائی نہیں دے گا۔ حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو نرمی اور مہربانی سے پیش آنے کا حکم دیا ہے، یہاں تک کہ اگر تو کسی جانور کو مارنے لگو تو اس میں بھی نرمی اور رحم دلی دکھاؤ، اور جب کسی جانور کو ذبح کرنے لگے تو اچھے اور رحم دلی کے طریق سے ذبح کرو، مثلاً اپنی چھری خوب تیز کر لو۔ تو جو استنباط میں نے پہلے حدیث سے کیا تھا، یہ استنباط خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ہدایت کے تعلق میں فرمایا ہے، اور اس طرح نتیجہ نکلا کہ اس طرح ذبیحہ کو آرام پہنچاؤ۔ یعنی جب خدا نے اجازت دی ہے تو اس طریق پر اس کو ذبح کرو کہ کم سے کم تکلیف سے اس کی جان نکلے۔ اب یہ لوگ جو ذبح پر اعتراض کرتے ہیں اور سٹننگ یعنی سر کے پیچھے چوٹ مار کر بے ہوشی کو نسبتاً زیادہ رحم کا سلوک قرار دیتے ہیں، شکار کے وقت ان کی تعلیمات بالکل بدل جاتی ہیں، اور جو کتے ڈال کر پیچھے لومڑیوں کا شکار کیا جاتا ہے یا اور بعض جانوروں کا، تو ایسا ظالمانہ ہے کہ اب اس کے خلاف خود یہاں سے آوازیں اٹھنے لگی ہیں کہ قانون بنا دینا چاہیے کہ اس قسم کا شکار نہ کیا جائے، مگر بہت اس کو لطف اٹھاتے ہیں،
گھوڑوں کے قافلے ٹولیوں کی ٹولیاں کتوں کے ساتھ ان جانوروں کے پیچھے پڑتی ہیں، جو بیچارے بلوں میں گھستے سر چھپاتے، مگر وہ اندر سے بھی ان کو کھینچ کے نکال لاتے ہیں باہر۔ تو وہ جو حالت ہے اس وقت اس ڈرے ہوئے جانور کی، وہ بہت ہی خوفناک ہے۔ اس لیے یہ جو اسلامی تعلیم پر جو اعتراضات ہیں، یہ کوئی قدرتی طبی اعتراض نہیں ہے، یہ ایک پہلے سے بیٹھے ہوئے دلوں کے تعصب کا نتیجہ ہیں۔ لیکن ہمیں سمجھانا چاہیے، ان کو دکھانا چاہیے کہ دیکھو تمہارا اپنا معاملہ ایک منافقانہ رنگ رکھتا ہے، اور اسلامی تعلیم لازماً رحم کرنے والی ہے، نہ کہ بے رحمی کو رواج دینے والی۔ شکاری جانور رکھنا اسلام میں منع نہیں ہے، مگر ایک فرق کے ساتھ کہ شکاری جانور کو بے وجہ جان تلفی کرنے کی کہیں اجازت نہیں ہے۔ یعنی قرآن کریم نے یا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی جانور کا خون لینا جبکہ اس کا لازمی اعلیٰ مقصد نہ ہو، حرام قرار دیا ہے۔ انسان کو اجازت ہی نہیں ہے کہ وہ کوئی جان تلف کرے جب تک اس جان سے اس کی اپنی جان کو خطرہ نہ ہو، یا پھر وہ کھانے کے استعمال میں آئے جس کو خدا تعالیٰ نے خود جس کی اجازت دی ہو۔ بس اسی لیے حضرت مسیح علیہ السلام نے ایک موقع پر، جبکہ غالباً حضرت مسلم موعود بچپن میں تھے، جب انہوں نے طوطے یا خوبصورت پرندے کے مارنے کے متعلق بات کی، تو حضرت مسیح شاہ نے فرمایا کہ نہیں، سب جانور مارنے کے لیے اور کھانے کے لیے نہیں ہیں، ان کے اپنے اپنے مقاصد ہیں۔ بس لومڑوں کے اپنے مقاصد ہیں، دوسرے جانور جو جنگل میں ملتے ہیں، چوہے خرگوش وغیرہ، وہ سوائے اس کے کہ انسانی زندگی کے لیے براہ راست ایک تھریٹ کریٹ کر دیں، ایسی حالت پیدا ہو جائے کہ جب انسان اور جانور کی بقا کے درمیان سوال اٹھ جائے کہ یہ رہے گا یا وہ رہے گا، ایسی صورت میں ان کی تلفی کا فیصلہ کرنا ایک اور بات ہے۔ مگر اسپورٹ کے طور پر، ایک کھیل کے طور پر محض جان کی تلفی اور وہ لطف پہنچانے والی ہو، یہ وہ میں بات کہہ رہا ہوں جو ناجائز ہے، جس کی اسلام اجازت نہیں دیتا۔ اور بہت سے واقعات ہیں، ایک دفعہ میں نے پوری جلسے کی تقریر میں یہ ساری باتیں بیان کر دی تھیں، اس لیے خلاصتاً صرف دہرا رہا ہوں تاکہ ہر شخص نے تو وہ تقریر نہیں سنی ہوگی، یہ درس نسبتاً زیادہ اب پھیل گیا ہے، اور ٹیلی ویژن کا نظام بھی زیادہ وسعت پذیر ہو گیا ہے، تو روتے اونٹ کے سر پر حضور کا ہاتھ پھیرنا اور اس کا خاموش ہو جانا، گھوڑے کی اچھی دیکھ بھال کی تلقین، اور پیشانی اور دم کے بالوں کو نہ کترنے کی ہدایت، پیاسے کتے کو پانی پلانے کے نتیجے میں ایک فاحشہ کا بخشا جانا، اور بلی پر ظلم کرنے کے نتیجے میں جہنم کی سزا ملنا، یعنی بلی پر ایسا ظلم کہ اس کو باندھ کر مقید کر دیا گیا اور اس کے کھانے کا کوئی انتظام نہیں کیا گیا، بھوک پیاس سے مر گئی۔ گھونسلے سے انڈے اٹھانے پر آپ کی تکلیف، جس کے نتیجے میں وہ انڈوں والا پرندہ چیخ رہا تھا اور اس کی آوازیں دردناک آ رہی تھیں۔ گائے پر سوار ہونے سے منع فرمایا۔ اتنی لطیف اور باریک تعلیم ہے کہ آدمی حیران رہ جاتا ہے، ورنہ دیہات میں اکثر لوگ بڑا اپنے بچے چھلانگے مارتے، بعض گائیوں پہ چڑھتے اور ان کو بھگاتے، اور بھینسوں پر سواری تو روڈیو میں امریکہ کی زندگی کا ایک مستقل حصہ بن چکا ہے، جنگلی بیلوں کے اوپر سواری وغیرہ۔ اور پھر روڈیو کے نتیجے میں جو ظلم ہوتے ہیں جانوروں پر، بہت ہی دردناک مظالم ہوتے ہیں۔ اسی طرح جو اسپین میں وہ
گائیوں ان کے ساتھ بیلوں کے ساتھ لڑائی کے نتیجے میں صرف وہ اس کو ہی بے دردی سے نہیں مارا جاتا، بلکہ ایک قومی مشغلہ بن گیا ہے کہ گلیوں میں ان کو دوڑاتے ہیں اور خوفناک وحشیانہ آوازیں نکال کر ان کو سراسیمہ کر دیتے ہیں، اس حد تک کہ کوئی ہوش نہیں رہتی، دوڑتے چلے جاتے ہیں جہاں کبھی کوئی آدمی نظر آئے گا، بلکہ ہوتے ہیں انہوں نے اپنے چڑھنے کے سامان کیے ہوتے ہیں، ان پر حملے کرتے ہیں، یہاں تک کہ بالآخر ایگزاسٹ ہونے کے بعد جب کوئی جان نہ رہے، یعنی ان کے دل ناکام ہو جاتے ہیں، دل دھڑکنا بند کر دیتے ہیں، ہارٹ فیلئر جس کو کہتے ہیں، چلتے چلتے اچانک مر جاتے ہیں۔ ایک خبر آئی تھی کہ اسپین میں، یہ کسی غالباً اسپین ہی کی بات ہے، وہاں ایک بیل جس کو بہت ہی دردناک طریقے پر ہراساں کیا گیا، اس نے جان دی چرچ کے دروازے کے اوپر۔ یعنی یہ لکھنے والے نے بہت دلچسپ مضمون اس پر بنایا کہ گویا یہ بھی ایک جانور کا احتجاج ہے کہ تم اس عیسائیت کی تعلیم کا یہ اظہار کر رہے ہو جس کے نام پر چرچ بنایا گیا ہے، کیا عیسیٰ نے یہ تعلیم دی تھی؟ تو بہت اچھا مضمون ہے اور واقعہ صحیح تھا۔ میں نے ہی چرچ کے اوپر جا کر پھر وہ ایک طرف ہٹا ہے اور چرچ کی چوکھٹ پر سر رکھ کے مرا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جانور جب مرتے ہیں، یہ خاص طور پر یہ جو بل فائٹرز مارتے ہیں جانوروں کو، تو اس وقت وہ کسی دیوار یا کسی ٹھوس چیز کے قریب پہنچتے ہیں، اور یہ جانوروں میں عموماً رجحان دیکھا گیا ہے۔ اگر اس کو پتہ لگے کہ اب میری موت کا وقت آ گیا ہے تو کھلے میدان میں نہیں مرے گا، کوشش یہ کرے گا کہ کسی دیوار، کسی اوٹ، کسی درخت کا سہارا لے لے اور وہاں جان دے۔ یہ ہم نے اس میں ہرن کے شکار میں بھی دیکھا ہے، پیچھے ماریشس میں جب میں نے کیا تھا تو وہ گولی لگنے کے بعد کچھ دیر آگے نکل گیا اور جنگل بہت گہرا تھا، ہم اس کو پکڑ نہیں سکے، تو دوسرے دن وہ مل گیا، لیکن جو تلاش کرنے والے تھے انہوں نے کہا ہمیں پتہ تھا کہاں ہوگا، کیونکہ ضرور کسی بڑے درخت یا کسی چٹان کی اوٹ میں اس کو ملنا تھا، وہاں اس نے پہنچ کر دم دیا ہوگا۔ بالکل ان کے اندازے کے مطابق وہیں سے نکلا۔ تو یہ جو واقعہ ہوا ہے یہ کوئی اس معنوں میں معجزہ نہیں ہے کہ اس نے جان کر چرچ کو ڈھونڈا اور وہاں گرا، یہ عادت ہے جانوروں کی، لیکن سبق دینا تھا اللہ تعالیٰ نے ان کو، موقع دینا تھا کہ یہ ان کو بتایا کہ تم عیسائی کی تعلیم سے کتنا دور جا چکے ہو۔ حضرت ایوب اپنے والد سے اور پھر اپنے دادا کے حوالے سے بیان کرتے ہیں، یہ ترمذی ابواب البر سے کتاب روایت لی گئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھی تربیت سے بڑھ کر کوئی بہترین اعلیٰ تحفہ نہیں جو باپ اپنی اولاد کو دے سکتا ہے۔ کہ بچوں کے ساتھ حسن سلوک کی بات شروع ہو گئی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، انس بن مالک، کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے بچوں سے عزت کے ساتھ پیش آؤ اور ان کی اچھی تربیت کرو۔ یہ جو مضمون ہے بچوں سے عزت کے ساتھ پیش آنا، یہ بہت اہمیت رکھتا ہے۔ جو ماں باپ اپنے بچوں کی عزت نفس کا خیال نہیں کرتے، لوگوں کے سامنے ان کو ڈانٹتے ڈپٹتے یا ان کی لغزش پر بڑی سختی سے پکڑ کرتے ہیں، ان کا کردار بعض دفعہ ہمیشہ کے لیے زخمی ہو جاتا ہے اور وہ باغی بن کر بڑے ہوتے ہیں۔ اور یہ بغاوت جو ہے وہ صرف ماں باپ کے تعلق میں نہیں بلکہ سارے معاشرے کے خلاف فساد برپا کر دیتی ہے، یہ باغیانہ رجحان۔ تو بچوں کی تربیت سوسائٹی کو فساد اور شر سے بچانے کے لیے بے حد اہمیت رکھتی ہے۔ پچھلے دنوں ایک سوال جواب کی مجلس میں جہاں بعض انگریز دانشور آئے ہوئے تھے، اس واقعے پر بات ہو رہی تھی جو ایک ظالم نے یہاں بچوں کو ریپڈ فائر کے ذریعے، جو تیز خودکار رائفلیں ہیں تیز فائر کرنے والی، ان کے ذریعے ان کو چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو، ان کی استانیوں والوں کو بھی ان کو گولیوں کا نشانہ بنایا، اور چیخ و پکار کا ایک دردناک عالم تھا۔ جو بچے تھے لیکن اکثر مر گئے، اور
خون کی ندیاں بہہ گئیں وہاں. اس پر یہ فیصلے شروع ہوئے کہ لائسنس کے اوپر پابندی ہونی چاہیے. یہ موضوع جب ابھی بہت دلچسپی کا موجب تھا، اس وقت یہ وفد آیا ہوا تھا سوال جواب کی مجلس میں، تو انہوں نے یہ پوچھا کہ آپ کا کیا خیال ہے. میں نے کہا بندوقیں یا پستولوں کے لائسنس نہ دینے سے تو مسئلہ حل ہو نہیں سکتا. اور یہ بھی نہیں سوچا آپ لوگوں نے کہ یہاں اکثر جو جرائم ہو رہے ہیں وہ بے لائسنس کے ہتھیاروں سے ہو رہے ہیں. جس سوسائٹی میں بے لائسنس کے ہر قسم کے خودکار ہتھیار حاصل کرنا کوئی معمولی بات ہو، جہاں فوجی جب واپس آتے ہیں تو اپنی رائفلیں بھی بیچ دیتے ہیں یہاں آ کر، اور ان کی تلاشی ایسی نہیں ہوتی کہ ان کے سامان سے ایئرپورٹی رائفلیں اور اس قسم کے ہتھیار واپس لے لیے جائیں. تو بہت ہی بچگانہ بات ہے. آپ کی پختہ سمجھ کی قوم سے یہ توقع نہیں ہے کہ ایسے بچگانہ فیصلے کرے. لائسنس کے متعلق یہ بات تو ہو سکتی ہے کہ لائسنس پر احتیاطیں کی جائیں، مگر ایک رستہ کھلا ہو اور پورا بڑا رستہ کھلا ہو، وہاں سے ان کا ہتھیاروں کا سیلاب اندر آ رہا ہو، وہ تو بند نہ کرو. اور ایک ٹرکل چھوٹی سی جہاں سے ایک قطرہ شاید کبھی کوئی خون کبھی نکلا ہے، اس کو بند کر رہا ہے. یہ تو کوئی عقل کی بات نہیں. دوسرے میں نے کہا یہ جو پاگل پن ہے یہ عام پاگل پن نہیں ہے، یہ ایک ایسی بغاوت کا مظہر ہے جو بچپن میں پیدا ہوئی ہے. ایک بچے سے جو آپ لوگ سلوک کرتے ہیں وہ وہاں ختم نہیں ہو جاتا. اس کے نتیجے میں بعض کجیاں پیدا ہوتی ہیں، بعض باغیانہ ارادے پیدا ہوتے ہیں جو رفتہ رفتہ انسان کی ذات پر قبضہ کر لیتے ہیں. اور اس کو عام پاگل پن کہنا غلط ہے. پاگل ظالم ظلم نہیں کیا کرتا. پاگل تو ایٹ رینڈم کبھی کوئی کسی کو مار دے، کسی کو ٹھوکر دے لگائے. لیکن یہ جو بات ہے یہ اندرونی دبے ہوئے باغیانہ جذبے کا مظہر بات ہے. اور اگر اس کو لائسنس نہ بھی ملتا تو آگ بھی تو لگا سکتا تھا. مسجد کی تلیاں بھی بند کر دو گے، پٹرول بند کر دو گے. اس لیے یہ گھبرائی ہوئی قوم ہے جو ہاتھ ڈال رہی ہے ادھر ادھر کہ کسی طرح ہم اپنے مسائل کو حل کر سکیں. مسائل کا حل الہی تعلیمات ہی میں ہے. اور جو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بچوں سے حسن سلوک کی تعلیم عطا فرمائی ہے ہمیں، یہ ایک بہت ہی اہم ہے. اگر مسلمان معاشرے میں بھی یہ رائج ہو جاتی تو آج جو فساد ہم مسلمانوں ملکوں میں دیکھ رہے ہیں کبھی بھی ایسا نہ ہو سکتا. جن بچوں کے ساتھ رحمت اور شفقت کا سلوک ہو، جن کی عزت کی جا رہی ہو، جن کی مرضی پر نظر ہو، اور اس کے باوجود تعدیب کا سلسلہ بھی جاری ہو، ان کو پیار اور محبت سے اعلیٰ اخلاق کی تعلیم دی جائے، ان کے لیے ناممکن ہے کہ وہ گلیوں میں نکل کر ایسے بھیانک مظالم کریں کہ دوسروں کے بچوں پہ قبضے کر لیں، ان کو جان سے مارنے کی دھمکیاں دیں. اگر پیسے نہ ملیں تو ہم قتل کر دیں گے، اور پھر واقعتاً ان کی لاشیں بوریوں میں بند کر کے والدین کو بھجوا دیں گے. نہ دو پیسے. اب یہ دیکھ لو حال. جس قوم کا یہ حال ہو گیا ہو وہ آئندہ قوموں کی زندگی میں ایک عزت کی زندگی بسر کرنے کا دعویٰ کیسے کر سکتی ہے؟ مگر وہاں بھی بنیادی بات وہی ہے، اسلامی تعلیم سے ہٹ گئے ہیں. اگر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بچوں سے حسن سلوک کی تعلیم پر عمل ہوتا تو ہر اسلامی ملک میں ایک جنت کا معاشرہ قائم ہو سکتا تھا. لیکن یہاں بیلنس کی ضرورت ہے. ہمارے یہ ناصر صاحب جس کلچر سے آئے ہیں یو پی کی، وہاں بچوں سے بہت عزت کا سلوک کر رہے ہوتے ہیں اور آپ کر کے بات کرتے ہیں، ان صاحب نے یہ کیا. یہ بعض دفعہ ملاقات میں یہ خیال نہیں آتا کہ بچے کی بات کر رہے ہیں، اور وہ ایسا عزت اور احترام کا سلوک ہو رہا ہوتا ہے کہ آدمی سمجھتا ہے کہ شاید کسی اور کی بات کر رہے ہیں، بتانا بھول گئے کون ہے. وہ پاس بیٹھا ہوا بچہ ہوتا ہے. لیکن اس کے ساتھ ہی اسی معاشرے کی اس کلچر کے ساتھ ساتھ انہی بچوں کے اوپر جب برستے ہیں تو ایسا برستے ہیں کہ کوئی ہوش نہیں رہتی. ہر قسم کی زبان استعمال ہو رہی ہوتی ہے، لیکن مغلظات میں بھی ایک احترام کا لہجہ ہوتا ہے.
کہ جناب اب محض کتے ہیں اب کی یہ حالت ہے یہ، تو بات وہی پان وہی ٹوٹے گی آخر کہ عزت نفس جو ہے وہ صرف زبان کی ہوشیاریوں کا نام نہیں ہے. عزت نفس ایک گہرا مضمون ہے کہ کسی حالت میں بھی ایسا سلوک بچے سے نہ کرو کہ وہ سمجھے کہ میری عزت ہی کوئی نہیں ہے. اور جتنے دماغی خرابیوں کے معاملات آتے ہیں میرے سامنے یعنی ہومیوپیتھک علاج کے تعلق میں، ان کی بھاری اکثریت وہ ہے جہاں بچے کی عزت نفس کچلی گئی ہے اور اس کے نتیجے میں خرابیاں پیدا ہوتی ہیں. وہ بعض دفعہ ماں باپ کچلتے ہیں، بعض دفعہ معاشرہ کچلتا ہے، بعض دفعہ بلی بچے جو ہیں وہ اسکول میں اس سے ایسا ظالمانہ سلوک کرتے ہیں کہ وہ اپنی ذات میں سکڑ جاتا ہے اور بجھ جاتا ہے، اور پھر رفتہ رفتہ اس کے دل میں باغیانہ خیالات اٹھنے شروع ہو جاتے ہیں. تو اسلامی تعلیم جو بچوں سے تعلق میں ہے بہت ہی گہری اور دیر پا اثر رکھنے والی، آئندہ نسلوں پر اثر ڈالنے والی تعلیم ہے. جہاں تک سختی کا تعلق ہے اس میں بھی ایک دستور ہے، ایک حدود قائم کی گئی ہیں. اور نماز کے تعلق میں اسلام کی یہ تعلیم آپ کے سامنے بارہا پیش کی جا چکی ہے کہ 7 سال کے بچے ہو جائیں تو نماز پڑھاؤ، لیکن 10 سال تک ان پہ سختی نہ کرو. 10 سے 12 سال کی عمر میں ان کو معمولی بدنی سزا دے سکتے ہو، لیکن بڑی تاکیدیں ہیں کہ منہ پہ تھپڑ نہیں مارنا، کوئی ایسی سزا نہ دو جس سے نشان پڑے. معمولی بدنی سزا 12 سال کے بعد ان کے بستر الگ کر دو، اور پھر تمہیں کوئی حق نہیں کہ ان کو نماز کے معاملے میں ان پر جبر کرو. جو پہلا جبر ہے وہ مذہبی جبر نہیں ہے، وہ دور ہے ایک 10 سے 12 سال تک کا جس میں ماں باپ کو لازماً حق ملنا چاہیے کہ بچوں سے کی تربیت کے دوران کچھ نہ کچھ سختی بھی کریں، کیونکہ یہ لڑکپن کا وہ لاوالی دور ہے جس میں اچھے شریف بچے بھی جب اس عمر کو پہنچتے ہیں تو کوئی ٹیڑھی شرارتیں شروع کر دیتے ہیں، اور کچھ سختی لازماً ان کے ساتھ ہونی چاہیے. اور بالکل کھلا چھوڑ دیا جائے تو پھر وہ ہاتھ سے نکل ہی جائیں گے. اس لیے یہ اس دور کی اجازت ہے، نہ کہ مذہب کے معاملے میں سختی کی. تبھی جب وہ بلوغت کی عمر میں پہنچ رہے ہوتے ہیں اور جب وہ اپنے اعمال کے خدا کے سامنے جواب دہ ہوتے ہیں، وہاں ماں باپ کو بھی روک دیا کہ تم نے ہرگز ان پر اب سختی نہیں کرنی. 12 سال کی عمر عموماً بلوغت کی عمر کے آغاز کے لیے استعمال بیان کی جاتی ہے. تو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اس عمر میں جا کے پھر دوسری سختیوں سے بھی احتراز کریں، کیونکہ اگر نماز میں سختی سے منع فرمایا گیا ہے تو ایک اصولی بات ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ اس عمر میں جو سختی ہے وہ جن باتوں میں سختی کرو گے ان کے خلاف بھی رد عمل پیدا کر سکتے ہیں. ایسے بچوں کو جو بلوغت کی اس عمر کو پہنچے جو آغاز ہے، عنفوان جوانی ہے، ان کو اگر آپ زبردستی پڑھاتے ہیں، نمازیں پڑھاتے ہیں، تو بعض دفعہ وہ اسکول جاتے ہیں یا کالج جاتے ہیں اور وہیں ہاسٹلوں میں رہتے ہیں تو گھر پر عام دے جاتے ہیں کہ اب نمازیں اپنی گھر رکھو، اب ہم نے نہیں پڑھنی. اور اتنا گہرا اثر بعض دفعہ پڑ جاتا ہے کہ وہ پھر ایسے معاشرے میں جہاں دوسری طرف آزادی ہو اور غیر اخلاقی حرکتوں کی حوصلہ افزائی ہو رہی ہو، وہاں تو ایک انتقام کی روح کے ساتھ مسلمان بچوں کی پشت پناہی کی جاتی ہے کہ تمہارے ماں باپ کا کوئی حق نہیں ہے کہ تمہیں تمہاری مذہبی اخلاقی اقدار پر جبر کے ساتھ قائم رکھیں، اور معمولی بھی سزا دیں تو ہمیں بتاؤ، ہم ان کے خلاف ایکشن لیں گے. اور پھر ایسے بچوں کو نکال کے وہ سوشل تنظیموں کے سپرد کر دیتے ہیں جن کا اپنا حال یہ ہے کہ ان کے جرائم کی فہرست بہت ہی لمبی ہو چکی ہے، اور بہت سے کمیشن ایسے بیٹھے جنہوں نے قطعی طور پر ثابت کیا کہ بچوں کو اس وقت تو سب سے بڑا خطرہ ان کی ان سوشل تنظیموں سے ہے جن کے سپرد معصوموں کو کر دیا جاتا ہے، اور بڑے بڑے ظالمانہ طور پر ان سے بعض دفعہ جنسی تعلقات قائم کر کے ان کو اس
انتہائی خوف میں مبتلا رکھا جاتا ہے کہ اگر اشارتاً بھی تمہاری بات باہر نکلی تو ہم تمہیں یہ کر دیں گے. اور ایسے معاملات عدالتوں میں آتے ہیں، تحقیقی کمیشن بیٹھتے ہیں، تو ایک ماں باپ سے چھین کر اس لیے کہ ایک ماں نے غلطی سے تھپڑ مار دیا، ایسے ظالموں کے سپرد، بھیڑیوں کے سپرد کر دینا، یہ کون سا انصاف ہے؟ مگر جہاں یہ ہوتا ہے وہاں احمدی معاشرے کو بطور خاص احتیاط کرنی چاہیے، کیونکہ بہت بڑے خطرات ہیں اس میں. اگر آپ نے اپنے بچوں سے خاص طور پر اس عمر میں سزا دینے میں احتیاط نہ کی اور اسلامی تعلیم کو پس پوچھ پھینکا تو اس کے بڑے بھیانک نتائج نکل سکتے ہیں، اور بعض معاملات میں نکلے ہیں واقعتاً یہاں. عربوں میں خصوصیت سے عورتوں اور بچوں پر سے حسن سلوک کو بعض دفعہ ایک مرد کی مردانہ صفات کے خلاف سمجھا جاتا تھا، اور مردانگی کی علامتوں میں یہ بھی تھا کہ بچوں کی طرف توجہ نہیں کرنی، کبھی دیکھنا بھی نہیں. اور یہ جو روایتیں ہیں یا پاکستان کی بھی بعض قوموں میں بھی موجود ہیں کہ بڑا رئیس، کوئی پٹھان معزز ہو یا کوئی اور رئیس، وہ سمجھتا ہے کہ ہمارے بچے تو خیر ہیں ہی، پلتے ہیں، ماں باپ ماں دیکھیں. عوام الناس میں ان بچوں کے ساتھ پیار اور محبت کا سلوک کرنا، ان کے بوسے لینا، یہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہماری شان اور عزت کے خلاف ہے. عربوں میں بھی یہ رواج تھا. چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر جب حضرت حسن کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بوسہ لیا تو ایک شخص نے آگے سے اپنی طرف سے اپنی شان بیان کی، اور حیرت ہوتی ہے کہ وہ کون تھا جس نے یہ سوال اٹھا دیا. اس نے کہا میرے تو 10 بیٹے ہیں، میں نے تو کبھی کسی بیٹے کا بوسہ نہیں لیا. اب یہ اقرا بن جالس نام بیان ہوا ہے، کچھ پتہ کون تھے یہ؟ میں کوئی بدوی ہوں گے، کوئی صحابہ میں تو ایسی ضرورت کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، مگر ہر قسم کے لوگ آتے تھے وہاں. ہو سکتا ہے کوئی باہر سے آیا ہوا بدوی ہو. اس نے کہا میرے تو 10 بیٹے ہو گئے، میں نے تو کبھی نہیں، آپ اس ایک کا بھی بوسے لے رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جواب دیا جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جائے گا. یعنی تمہارا دل رحمت اور شفقت سے خالی ہے، یہ کوئی شان نہیں ہے مردانہ، یہ تمہارے دل کی سخت دلی کے مظہر بات ہے. لیکن یاد رکھنا کہ تم سے بھی پھر خدا ایسے ہی سلوک کرے گا. حضرت عمر بن ابی سلمہ جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ربیب تھے، بیان کرتے ہیں کہ بچپن میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر رہتا تھا. کھانا کھاتے وقت میرا ہاتھ تھالی میں ادھر ادھر گھومتا پھرتا تھا، یعنی کوئی بوٹیوں کی تلاش میں، کوئی اچھے لقمے کے لیے یہاں سے وہاں گیا، وہاں سے وہاں گیا. حضور نے میری سعادت کو دیکھ کے فرمایا کھانا کھاتے وقت بسم اللہ پڑھو، اپنے دائیں ہاتھ سے کھاؤ اور اپنے آگے سے کھاؤ، کہ یعنی جو سامنے ہے وہاں سے شروع کرو، یوں تلاش کرتے ہل چلا دینا کھانے کے اندر، یہ جائز بات نہیں ہے. تو کہتے ہیں اس کے بعد سے پھر میں نے خوب اس نصیحت کو پکڑا. اب یہ جو بچپن میں نصیحت کی جاتی ہے یہ بہت اہمیت رکھتی ہے. اگر غصے سے نہ کی جائے، اگر انتقامی جذبے سے نہ کی جائے تو چھوٹی سی چھوٹی بچپن کی نصیحت بعض دفعہ ساری زندگی دل پر پتھر کی لکیر بن کے بیٹھ جاتی ہے. اور آپ لوگ جو بھی ہیں، جس عمر کے بھی ہیں، اگر اپنے اخلاقی قدروں کا جائزہ لیں تو آپ کو ضرور اعلیٰ اخلاق کی کوئی نہ کوئی بنیاد بچپن کی کسی نصیحت میں ملے گی، جو ایک دفعہ گھر کر جائے تو پھر چھوڑتی نہیں کبھی. نہ بچپن کی یادداشتیں بیٹا کرتی ہیں، نہ اس قسم کی نصیحتیں. تو پیار کا سلوک کریں اور محبت کے ساتھ نصیحت کریں، جس کے دوران بچے کے دل میں کوئی مخالفانہ جذبہ نہ پیدا ہو، بلکہ قبولیت کا رجحان اس کے دل میں ہو. تو اس وقت میں نصیحت کی جائے، ایسے وقت میں نصیحت کی جائے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے متعلق بیان کرتی ہیں، اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت عائشہ پر جو
یہ الزام ہے کہ آپ حضرت فاطمہ سے ایک رش سے بڑے ہوئے رش جو حسد تک پہنچ گیا تھا یہ تعلق رکھتی تھی، بالکل جھوٹا ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت عائشہ کا تعلق وہی تھا جو ایک سچی پیار کرنے والی ماں کا اپنے سے بڑی عمر کی بھی بچی ہو تو اس سے ہوتا ہے۔ اور یہ جو آپ کا بیان ہے حضرت فاطمہ کے متعلق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ناممکن ہے اگر دل میں تعلق اور پیار نہ ہو تو اس طرح کی بات بیان فرمائیں۔ کہتی ہے میں نے فاطمہ سے بڑھ کر شکل صورت چال ڈھال اور گفتگو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ کسی کو نہیں دیکھا۔ ایک تو اتنا عظیم الشان کمپلیمنٹ، اور پھر اس کمپلیمنٹ کا نتیجہ کیا ہے؟ کیا اس سے نفرت جو سب سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہو؟ ایک چھوٹی سی آواز کی مشابہت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ہلچل مچا دی تھی کہ خدیجہ کی سی آواز ہے۔ حضرت فاطمہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں ہمیشہ گم رہا کرتی تھی، چھوٹی سی بات پر آپ کے دل میں ایک قیامت برپا ہو جایا کرتی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ ہوتا تھا، آپ یوں کیا کرتے تھے، آپ یہ کیا کرتے تھے۔ تو اس کے نتیجے میں جو یہ حدیث ہے یہ بتا رہی ہے کہ آپ لازماً حضرت فاطمہ سے بہت پیار اور محبت کا تعلق رکھتی تھیں۔ کہتے ہیں فاطمہ جب کبھی حضور سے ملنے آتی تو حضور ان کے لیے کھڑے ہو جاتے، ان کے ہاتھ پکڑ کر چومتے، اپنے بیٹھنے کی جگہ پر بٹھاتے۔ اسی طرح جب حضور ملنے کے لیے فاطمہ کے یہاں تشریف لے جاتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو وہ کھڑی ہو جاتی ہیں، حضور کے دست مبارک کا بوسہ دیتی ہیں اور اپنی خاص جگہ پر بیٹھنے کی جگہ پر حضور کو بٹھاتی ہیں۔ اب یہ جو دورے رشتے بیان ہوئے ہیں اس میں اسلامی تہذیب کا ایک اہم نقطہ بیان ہوا ہے کہ بسا اوقات عمر کا بڑا ہونا یا عمر کا چھوٹا ہونا ایک سلوک کا تقاضا نہیں کرتا، بلکہ مہمان ہونا اور میزبان ہونا، ایک گھر میں آنے والا زائر اور گھر میں بیٹھ کر ایک زائر کو وصول کرنے والا، یہ تعلق ڈومینیٹ کرتا ہے۔ اب رستہ چلتے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو چلنے والا ہے اس کا فرض ہے جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کو سلام میں پہل کرے۔ تو حقوق کی جہاں تک تفریق اور تقسیم کا تعلق ہے، اسلام میں اتنی لطافت کے ساتھ، اتنی دلکشی کے ساتھ تمام حقوق کی تفاصیل بیان ہو گئی ہیں کہ کسی جگہ بھی کوئی شک کی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ اس شان کے معلم سے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حکمتیں سکھانے والے، تعلیم کتاب دینے والے، اور ہر تفسیر میں اتر کر ہماری تہذیب کے ایک ایک نقش کو آپ نے خوبصورت بنایا ہے۔ بس جب آتی تھیں تو یہ نمونہ تھا کہ مہمان ہے، خواہ بچہ بھی ہو، مہمان کی عزت افزائی کرنی ہے۔ اور جب جاتے تھے تو حضرت فاطمہ یہ سبق یاد رکھتی تھیں اور وہی اس کا باتیں کرتی تھیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کرتے دیکھتی تھیں۔ حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے وہ بھی بات کرنی ہے، مجھے 12:30 بتا دینا پھر۔ حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیٹے ابراہیم کی وفات کے وقت تشریف لائے، آپ کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ عبد الرحمن بن عوف نے کچھ تعجب کا اظہار کرتے ہوئے عرض کیا یا رسول اللہ آپ بھی روتے ہیں؟ مطلب ہے اتنے صبر والے اور بچوں کی وفات پر آپ بھی رو پڑے، یہ مراد تھی، ورنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نمازوں اور دعاؤں میں روتے تو انہوں نے بارہا دیکھا ہوگا۔ اس پر آپ نے فرمایا اے ابن عوف، یہ تو رحمت اور شفقت ہے۔ آپ کے آنسو جاری تھے اور کہتے جاتے تھے آنکھیں آنسو بہاتی ہیں، دل غمگین ہے، لیکن ہم وہی کہیں گے جس کو ہمارا رب پسند کرتا ہے، اے ابراہیم تیری جدائی سے ہم غمگین ہیں۔ یعنی غم کا ہونا یا بچے کی وفات پر صدمہ پہنچنا یہ ہرگز اسلامی اخلاق کی یا روحانی تعلیم کے منافی نہیں ہے، بلکہ عین اس کے مطابق ہے۔
ہاں واویلا کرنا منع ہے، ہاں خدا تعالیٰ کی تقدیر سے شکوہ کرنا منع ہے. بس یہ مضمون ہے جو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا، اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنے پیارے بیٹے مبارک احمد کی وفات پر اسی بات کا اظہار کیا کہ جگر کا ٹکڑا ہے جو جدا ہوا ہے، مگر آخری بات یہی ہے، بلانے والا ہے سب سے پیارا، اسی پہ اے دل تو جاں فدا کر. جو بلایا گیا ہے وہ پیارا ہے، مگر بلانے والا سب سے زیادہ پیارا ہے. تو اس مضمون کو اگر ہم سمجھ لیں تو ہماری رافت اور شفقت کے راہ میں یہ مضمون حائل نہیں ہوتا، اس کو اپنے مقام پر رکھتا ہے اور اس میں ایک تسکین پیدا کر دیتا ہے. ورنہ اگر رضائے باری تعالیٰ کے مضمون سے الگ ہو کر آپ بے چینی اور دکھ کا اظہار کریں گے تو وہ دکھ آپ کا جان لیوا ثابت ہو سکتا ہے، آپ کو ہمیشہ کے لیے بے قراری بخش سکتا ہے، دے سکتا ہے، جو بعض عورتوں کے تعلق میں تو موت تک جاری رہتی ہے. مگر درد کا مضمون جاری رہے اور توکل علی اللہ اور اللہ تعالی سے غالب محبت کا احساس اس پر حاوی ہو تو زندگی بہت بہتر ہو جاتی ہے اور ہر مصیبت بھی نسبتاً آسان ہو جاتی ہے. اپنے بچوں سے حسن سلوک کے تعلق میں ایک روایت میں بیٹوں کا ذکر ہے، مگر زیادہ تر بیٹیوں کی تربیت کے تعلق میں یہ ذکر ہے، اور ان کے ساتھ حسن سلوک، ان کے ساتھ پیار اور محبت کے نتیجے میں جنت کی خوشخبری. یہ دراصل غالب اس وجہ سے ہوگی کہ عربوں میں چونکہ لڑکیوں کی عزت نہیں ہوتی تھی، اس لیے گھر میں بچیوں کو کوئی اہمیت نہیں دیتے تھے. بس حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب لڑکیوں کے ضمن میں نصیحت فرماتے ہیں کہ جو اس نے اچھی تربیت کی، ان سے محبت کا سلوک کیا، ان کا باریک باتوں میں خیال رکھا، تو ایک حدیث میں آتا ہے کہ وہ دو بیٹیوں کی اگر اس نے ایسی تربیت کی ہو تو وہ اپنے ایسے باپ یا ماں باپ اور جہنم کے درمیان دروازے میں روک بن کے کھڑی ہو جائیں گی. یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت کو یاد دلائیں گی کہ اس نے مجھ سے یہ ایسا سلوک فرمایا ہے، تو بھی اس سے رحم کا سلوک فرما. یہ جو حدیث ہے اس کی بنیاد قرآنی آیت میں ہے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، کہ اے میرے رب ان دونوں پر، میرے ماں باپ پر اس طرح رحم فرما جس طرح صغر سنی میں یہ مجھ پر رحم فرمایا کرتے تھے، ہم پر رحم فرمایا کرتے تھے، یہ مجھ پر رحم فرمایا کرتے تھے. تو یہ حدیثیں جو ہیں ان کی بھی سب بنیادیں قرآن کریم میں ہیں جو حقیقی سچی حدیثیں ہیں. بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ مثالیں دی ہیں یہ قرآنی آیات ہی کی تشریح ہے کہ رحم کا سلوک کرو اولاد سے. قرآن کریم نے تفریق نہیں کی لڑکے اور لڑکی کے درمیان. میں یہ بتا رہا ہوں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لڑکی کو بطور خاص اس لیے چنا ہے کہ عرب معاشرہ اس بیماری میں مبتلا تھا کہ لڑکیوں کے حقوق ادا نہیں کیے جاتے تھے، اور یہی بیماری آج ہمارے معاشرے میں بھی کہیں کہیں دکھائی دیتی ہے، اور اس کے نتیجے میں پھر بہت تکلیف دہ صورتحال پیدا ہو جاتی ہے. بعض مائیں لڑکوں کو تو خدا بنا لیتی ہیں، وہ ان کی پوجا ہو رہی ہے، کھلی چھٹی ہے، جو مرضی کریں، اپنی بہنوں پر ظلم کریں، ان کی چوٹیاں کھینچیں، پیچھے سے بےعزتیاں کریں، سب باتیں جائز، مگر مجال ہے جو کوئی بہن اپنے بھائی کے متعلق کچھ کہہ جائے. تو یہ عورتیں جہالت کا ایک کیا کہنا چاہیے اس کو، کرشمہ ہے یا کیا کہہ رہے ہیں، حد سے زیادہ جہالت کا مظہر ہے. اور یہ پرانی جاہلانہ جو عرب تہذیب تھی، عورتوں کو نظر انداز کرنا اور بیٹوں کو بہت زیادہ اہمیت دینا، یہ اسی کے مظہر ایک بیماری ہے جو آج تک چلی آ رہی ہے. اور عورت کی تحقیر عورت کرتی ہے، شکوے مرد سے کرتی ہے. پھر یہ بچہ جو بڑا ہو کے اس سوسائٹی میں نکلے گا تو جہاں بھی اس کی شادی ہوگی وہاں بلائے جان بن کر اترے گا، ان کے اوپر عذاب بن کر نازل ہوگا. وہ پھر یہی سلوک چاہتا ہے، میری بیوی میری پوجا کرے، مجھے عظمت دے.
نوکروں کی طرح خدمت کرے اور پھر انتظار کرے کہ میں کھانا کھا لوں سیر ہو کے تو میرا بچہ کچھ کھائے. یہ باتیں کوئی پرانے زمانے کی، عربوں کے زمانے کی باتیں نہیں میں کر رہا، اس زمانے میں ہوتی ہیں. بس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نصائح اور سنت سے گریز کی ضرور سزا ملتی ہے. یہ بظاہر ایسی نصیحتیں ہیں جو نفلی رنگ نظر میں دکھائی دیتی ہیں، مگر حق بات سے گریز کی لازماً سزا ملا کرتی ہے، تبھی وہ قانون قدرت کے طور پر. بس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا یہ کمال ہے کہ چونکہ وہ عین فطرت کے مطابق ہے، اس لیے اس سے انحراف خواہ مسلمان کرے یا غیر مسلم کرے، ہر صورت میں وہ سزا پائے گا اور اس کا معاشرہ سزا پائے گا. اور آپ کے رحمت للعالمین ہونے کی ایک یہ بھی تعریف ہے کہ آپ کی تعلیم مسلمان ہی کے لیے نہیں، مومن کے لیے نہیں، بلکہ سب جہان کے لیے رحمت ہے. وہ اعتراض کر کے دیکھیں، ان کو جبر سے روکا تو نہیں جائے گا، مگر جہاں جہاں وہ اس تعلیم کو چھوڑ کر دوسرا رویہ اختیار کریں گے وہاں قانون قدرت ان کو ضرور سزا دے گا. حضرت عبداللہ بن عباس بیان کرتے ہیں کہ ایک عورت کا خاوند فوت ہو گیا، اس کا اس سے ایک بچہ بھی تھا. بچے کے چچا نے عورت کے والد سے اس بیوہ کا رشتہ مانگا. عورت نے بھی رضامندی کا اظہار کیا، لیکن لڑکی کے والد نے اس کا رشتہ اس کی رضامندی کے بغیر کسی اور جگہ کر دیا. اس پر وہ لڑکی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور شکایت کی. حضور نے اس کے والد کو بلا کر دریافت کیا. اس کے والد نے کہا کہ اس کے دیور سے بہتر آدمی کے ساتھ میں نے اس کا رشتہ کر دیا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے باپ کے کیے ہوئے رشتے کو توڑ کر بچے کے چچا یعنی عورت کے دیور سے اس کا رشتہ کر دیا. اب یہ ایک حدیث ہے جو قضائی نوعیت کی ہے، لیکن اس کو قضاء میں سند نہیں بنایا جا سکتا. اور یہ اسی قسم کی بعض ناصحانہ کاروائیاں ہیں جن کا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ویسا ہی حق تھا جیسے ایک خاندان کے ایسے سربراہ کا جس کے آنکھ کے اشارے پر سارا خاندان جان چھڑکتا ہو. اور وہاں قانون نہیں پوچھا جاتا کہ کس شریعت کے قانون سے، کس حکم کے تابع آپ ایسا کر رہے ہیں. بس رسول اللہ علیہ وسلم کی یہ حیثیت جب نظر انداز کر دی جاتی ہے تو فقہ میں عجیب و غریب باتیں شروع ہو جاتی ہیں. جہاں آپ نے اپنی اس خاص شان کو استعمال فرمایا ہے اور سوسائٹی نے بغیر سوال کیے آپ کی بات مانی ہے، اور جہاں بھی یہ حق استعمال کیا ہے وہاں برمحل کیا، جانتے ہوئے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو میرے اشاروں پر چلنا ہی ان کی جنت ہے. اور کبھی وہ سوال نہیں اٹھائیں گے کہ یہ کس حکم پہ کہہ رہے ہو، یہ کس حکم پہ کر رہے ہو. تو یہ خاندانی جو بزرگی کا تصور ہے اس کے تابع یہ باتیں ہوں اور تسلیم ہوں تو پھر فقہ کو اس میں دخل دینے کا کوئی حق نہیں. لیکن اگر تسلیم نہ ہو تو پھر سنت کے ان پہلوؤں کو قضائی فیصلوں پر لاگو نہیں کیا جائے گا کہ ہر ایسی صورت میں ضرور اس کا رشتہ توڑ کے دیوری سے کیا جائے، یہ ناممکن ہے. بس میں وہ قضاء والوں کو بتا رہا ہوں کہ ایسی چیزوں کو اپنے فیصلوں میں نظیر نہ بنائیں. ہاں اس کی روح کو پیش نظر رکھ کے جماعت میں یہ جاری کرنی چاہیے بات کہ عورتوں کی اپنی مرضی کو بہت دخل ہے، اور سوائے اس کے کہ شرعی عذر کوئی ہاتھ آئے اس وقت تک کسی عورت کو اس کی مرضی کے خلاف زبردستی کسی طرف بھیجنا جائز نہیں ہے، خواہ باپ ہی ایسا کرے. یہ وہ بات ہے جس کا حق اسلامی معاشرے کو، اسلامی نظام کو حاصل ہے. ابھی بھی یہ حق حسب موقع استعمال ہوتا ہے. اور بسا اوقات ایسی بچیاں جو مجھے شکایت بھیجتی ہیں، میں جب کمیشن بنا کر معلوم کرتا ہوں تو وہاں بھی یہ اب تک اللہ تعالیٰ کا خاص احسان ہے کہ جب میں فیصلہ کرتا ہوں تو فریقین دونوں ہی خوشی سے قبول کرتے ہیں. تو اس فیصلے کی حیثیت بین ہی قضائی فیصلے کی نہیں ہوتی. وہ اسی قسم کا فیصلہ ہے جیسے
ایک گھر کا سربراہ اپنے خاندان میں ایک فیصلہ کرتا ہے، لیکن ضرور پیش آتی ہے۔ کئی دفعہ بچیوں کے حق میں فیصلہ کرنا پڑتا ہے، ماں باپ خوشی سے تسلیم کر لیتے ہیں، کئی دفعہ ماں باپ کے حق میں کرنا پڑتا ہے، بچیاں خوشی سے تسلیم کر لیتی ہیں۔ تو معاشرے میں حسن پیدا کرنے کے لیے اس سنت کو اپنانا تو ضروری ہے، مگر قضاء میں روزمرہ کے طور پر ان کو نظیر بنا کر ہر حال میں دیور سے زبردستی شادی کرنا جائز نہیں ہے۔ حضرت سراقہ بن مالک بیان کرتے ہیں، یہ ابن ماجہ اب باب الادب سے حدیث لی گئی ہے۔ حضرت سراقہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں بہترین صدقے کے بارے میں نہ بتاؤں؟ تمہاری مطلقہ یا بیوہ بیٹی جس کا تمہارے سوا اور کوئی کمانے والا نہ ہو کی ضروریات کا خیال رکھنا بہترین صدقہ ہے۔ مطلقہ یا بیوہ بیٹی کو اپنے معاملات میں، یعنی شادی بیاہ کے معاملے میں اپنا فیصلہ کرنے کا حق یہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن اس کا ماں باپ پر پھر ویسا حق نہیں رہتا۔ دوسری طرف یہ بھی ہے کہ وہ لازماً اس کے نان نفقہ کے ذمہ دار ہوں۔ اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملے کو احسان کی تعلیم میں رکھا ہے، اور ایسی بیوائیں یا مطلقہ عورتیں جن کے ماں باپ بھی نہ ہوں یا کوئی پوچھنے والا نہ ہو، وہ اسلامی معاشرے کی اجتماعی ذمہ داری کے نیچے ہوتی ہیں۔ ان کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑا جاتا، مگر اسلامی معاشرے کا فرض ہے کہ ان کا خیال رکھیں، اور یہ تعلیم پہلے سورہ نساء میں گزر چکی ہے۔ بس اس پہلو سے یہاں صدقے کے تابع یہ بیان کرنا مراد یہ ہے کہ اگرچہ تمہاری بیٹی ہے، اس کی یہ حالت ہے، لیکن یاد رکھنا اللہ تعالیٰ تمہارے اس فعل کو احسان کے طور پر رحمت اور شفقت کی نظر سے دیکھے گا، اور تبھی حالت کے نتیجے میں بھی یہ بات ہو، تب بھی یہ بات خاص طور پر جزا کا موجب بنے گی اور اللہ تعالیٰ کی رضا کھینچنے کا موجب ہوگی۔ اچھا جی، آگے اتفاق ایسا ہوا ہے کہ وہی لمبا اقتباس احمدیت حقیقی اسلام سے آ رہا تھا، جس کی طرف میں ہمیشہ حوالہ دے دیا کرتا ہوں کہ تفصیلی جو اسلامی معاشرہ اس تعلق میں ہونا چاہیے اس کی معلومات حاصل کرنی ہوں تو احمدیت یعنی حقیقی اسلام صفحہ 188 تا 190 ایڈیشن چہارم طباعت 1978 میں حضرت مسلم موعود کے قلم سے مضمون زیر بحث آ چکا ہے۔ آگے دیکھ لیں گے، اگر ضرورت پڑی تو پھر کر لیں گے، ورنہ پھر یہی کافی ہے۔ ٹھیک ہے، اب جو اہم بات جس کے لیے میں نے کہا تھا کہ آخری آدھے گھنٹے میں یا اس سے کچھ کم میں آپ کے سامنے رکھوں گا، وہ مباہلے کے اس نئے چیلنج سے متعلق ہے جو میں نے دیا۔ اس میں نے وضاحت کر دی خوب کھول کر کہ جس قسم کا تم مباہلہ بنا کر، بہانے بنا کر بھاگنے اور فرار کی راہیں بناتے رہے ہو، اب یہ معاملہ بہت بڑھ چکا ہے۔ اب میں دو باتیں تمہارے سامنے خوب کھول دیتا ہوں۔ اول یہ کہ تم مباہلہ نہ کہو، اس کو لعنت ڈال دو، لیکن نام لے کر بتاؤ کہ ہماری یہ باتیں سچی ہیں، اور اگر ہم جھوٹے ہیں تو اللہ کی لعنت پڑے ہم پر، یہی کافی ہے۔ اور اگر تم نہیں بھی ڈالو گے تو ہم خدا کے حضور یہ گریہ زاری کریں گے اور کہیں گے یہ جھوٹ میں پر مصر ہیں، مسلسل یہ حضرت مسیح علیہ السلام اور جماعت احمدیہ پر نہایت ناپاک اور گندے اتہام اصرار کے ساتھ لگاتے چلے جا رہا ہے۔ اس لیے یہ لعنت ڈالیں نہ ڈالیں، اب ہم لعنت ڈالتے ہیں کہ تو ان کو عبرت کا نشان بنا، اور ایسا نشان بنا کہ جس سے دوسرے ہدایت پا جائیں۔ یہ صورتحال ہے اب تک کی، اور اس سلسلے میں نے یہ بھی تاکید جماعت کو کی تھی، جس کو میں دہرا رہا ہوں کہ پیش نظر فوائد ہوں، نہ کہ محض منفی رد عمل،
یعنی اس پہ راضی نہ ہوں کہ بعض علماء کو سزائیں مل جائیں، قوم پھٹ جائے، اس کو مصیبت کا شکار ہو جائے، بلکہ پیش نظر یہ ہو کہ یہ نشان اس شان سے ظاہر ہو کہ اس کے نتیجے میں کثرت سے لوگ ہدایت پائیں۔ اگر یہ ہو تو پھر اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ یہ بد دعا بھی دعا ہے، اور بد دعا کا جو ایک منفی پہلو ہے اس میں وہ دب جاتا ہے، اور اس کے جو مثبت پہلو ہیں ان کا حسن ابھر آتا ہے۔ اس کے نتیجے میں آپ کے دلوں پر بھی میل نہیں آئے گی، آپ کے رجحانات میں کوئی خرابی پیدا نہیں ہوگی، ورنہ بعض دفعہ محض سخت دلی کے نتیجے میں دشمن کو بربادی کے تماشے دیکھنے کی خواہش رکھنا خود اپنے انسان کے کردار کو برباد کر دیتا ہے۔ تو یہ فکر بھی ساتھ لائق ہوتی ہے، اور بار بار سمجھاتا ہوں کہ دیکھو اس توازن کو نہ بگڑنے دینا، جتنی خوشی بھی ہو وہ محض اللہ کے نشان کے اظہار کے طور پر ہونی چاہیے۔ یوم یفرح المومنون، ایک ایسا دن ہوگا جب مومن بڑی فرحت محسوس کریں گے، اس لیے کہ خدا کے وعدے پورے ہوئے، اس سے زیادہ نہیں۔ فی ذاتہ ہی ہر شخص کی تکلیف کے چاہے وہ دشمن بھی ہو، ایک انسان کو اگر وہ اس کا مزاج اسلامی تعلیم کے مطابق ہو ضرور کچھ نہ کچھ تکلیف پہنچتی ہے، اور اگر نہیں پہنچتی تو اس کے دل میں کوئی خرابی پیدا ہو گئی ہے۔ تو فرح کا تعلق ایمان کے ساتھ ہے، فرح کا تعلق الہی وعدوں کے پورا ہونے کے ساتھ تعلق ہے، دل کی کجی سے نہیں ہے۔ اس لیے اپنے کردار کی بھی حفاظت کریں، اور پھر یہ دعا کریں، کیونکہ ان کا معاملہ اب حد سے بڑھ چکا ہے، بہت زیادہ بے باک ہو چکے ہیں، اور جھوٹ پر ایسا اصرار ہے کہ آدمی حیران ہوتا ہے، کوئی اس کا تصور ہی ان کو نہیں رہا کہ سچائی کوئی چیز ہے۔ کھڑے کھڑے جھوٹے الزام گھڑتے اور ان کو اچھالتے، اور آپس میں پھر سازشیں کرتے اور مل کے فیصلے کرتے کہ یہ الزام لگا دو، یہ الزام لگا دو، اب یہ الزام لگاؤ کہ فلاں سیاسی لیڈر کو جماعت احمدیہ اتنے پیسے دے رہی ہے، فلاں سیاسی لیڈر کو اچھال رہی، یہ باتیں بھی گھڑی جاتے ہیں۔ اور اس میں صرف یہ پیشہ ور مولوی نہیں بلکہ سیاستدان بھی مولوی بن گئے ہیں، اور بسا اوقات دیکھنے میں آتا ہے جس طرح بعض دفعہ مساوات جو رامے صاحب کا اخبار ہے پیپلز پارٹی کا، اس میں من گھڑت خبریں، جانی بوجھی جھوٹی باتیں یوں اچھالتے ہیں کہ جیسے بچہ ماں کے دودھ کے لیے اچھل رہا ہو، اور اس کو پینے میں اس کو کوئی قباحت محسوس نہیں ہوتی۔ اس طرح گندگی پہ منہ مارتے ہیں، اور آپ حیران ہو جائیں گے وہ خبریں پڑھ کے۔ نام لکھ کے مرزا طاہر احمد نے ہدایت جاری کر دی کہ فلاں شخص کی وٹو کی اس طرح تائید کی جائے، صرف اس لیے کہ ان دنوں وٹو سے مقابلہ تھا، تو شاید احمدیت کی تائید کا داغ لگے گا تو وٹو ہارے گا ان سے، اور اس مقدمے میں جیت گیا۔ تو جھوٹ بول بول کے ان کو کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا۔ جتنے جھوٹ بولے اس دور میں، اس کے نتیجے میں حکومت گئی، آخر قائم تو نہیں رہی۔ تو ان کو بھی میری نصیحت ہے سیاسی ملاؤں کو کہ خدا کا خوف کرو، تم اپنے انجام سے کیوں بے خبر ہو؟ بار بار اللہ تعالیٰ کی پکڑ تم پر واضح کر دیتی ہے کہ اس قسم کے جھوٹ کی کوئی قدر اور کوئی قیمت نہیں ہوگی، پھر بھی بولتے چلے جا رہے ہو۔ تو یہ وہ مضمون ہے جس کے پیش نظر میں نے اس بات کو اب دوبارہ اٹھایا تھا اس پس منظر میں۔ ایک خوشخبری اس میں یہ ہے کہ پہلی بار انگلستان کے علماء نے کھل کر اس چیلنج کا ایک حصہ قبول کر لیا ہے، لیکن اپنے فرار کا رستہ کھولا ہوا ہے، پیچھے تالا نہیں لگایا۔ ایک موقع پر بھی اس سارے بیان میں آپ یہ نہیں دیکھیں گے کہ انہوں نے کہا ہو کہ احمدی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حضرت مسیح موعود کے مقام کو برتری دیتے ہیں، بالا سمجھتے ہیں۔ احمدی یہ کہتے ہیں جب نام لیتے، کلمہ پڑھتے ہیں تو دل میں وہ مرزا غلام احمد کا نام لیتے ہیں۔ یہ جو نام لے کر جھوٹوں کی تفصیل میں نے بیان کی تھی، یہ کہو اور لعنت ڈالو۔ اب اس اقرار میں بھی یہ بات غائب ہے، جس سے ایک بات پتہ چل گئی کہ دل میں کوئی خوف تو کچھ پیدا ہوا ہے، ورنہ یہ کھل کر کہتے کہ ہم اعلان کر رہے ہیں، بالکل دوبارہ اصرار کرتے ہیں کہ احمدیوں کا کلمہ اور ہے، احمدیوں کا خدا اور ہے، احمدیوں کا
اسلام اور ہے، احمدیوں کا یہ اور ہے، احمدیوں کا وہ اور ہے، اور مراتب میں مرزا غلام احمد قادیانی کو یہ دوسروں سے ہم سے افضل سمجھتے ہیں، شریعت انہوں نے تبدیل کر دی ہے، نئی شریعت نافذ کی ہے. یہ ساری لچر اور بکواس اور جھوٹ، اس میں سے ایک کبھی نہیں دہرایا اس قبولیت کے چرچے میں، اس لیے کہ دل کے اندر کوئی نہ کوئی لرزہ تو طاری ہوا ہی ہوگا. وہ کہیں گے اگر ہم نے دہرا دیا اور پھر مارے گئے تو ساری دنیا کہے گی دیکھو جھوٹے نکلے. تو اب انہوں نے بددعا کر دی ہے صرف. چلو یہی صحیح، کچھ تو بولیں. اب میں ان کے الفاظ بددعا کے آپ کے سامنے رکھتا ہوں تاکہ کل کے جمعے کے لیے انہوں نے دن منایا ہے. میں نے پہلے سوچا تھا کہ کل کے جمعے میں یہ تفصیل بیان کروں گا، لیکن وہ لیٹ ہو جائے گا. ہمارے لحاظ سے یہ بہت مبارک جمعہ ہے اور بہت مبارک جمعہ ہے، کیونکہ آخری عشرے میں 21ویں تاریخ کو آ رہا ہے، اور ان کے لحاظ سے یہ 22ویں تاریخ کو آ رہا ہے. تو ہمیں خدا نے پہلی ایک ان پر فضیلت عطا فرما دی ہے. ہمارا جمعہ لیلۃ القدر کا جمعہ بن سکتا ہے، ان کا جمعہ نہیں بن سکتا. اور اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ہو سکتا ہے پیشگوئی کا رنگ ہو کہ تمہارا یہ جمعہ کامیاب ہوگا اور ان کا جمعہ نہیں کامیاب ہوگا. تو اس پہلو سے آج کی رات کی دعاؤں میں یہ بات پیش نظر رکھیں جو میں آپ کے سامنے چیلنج پڑھ کے سنا رہا ہوں. ان کے الفاظ میں اب اس کو سن لیں غور سے. 31 جنوری کو یوم دعا برائے نجات فتنہ قادیانیت کے طور پر منایا جائے. یہ اعلان عام ہے، یہاں انگلستان کے علماء کا بولے ہیں، کچھ تو نکل کر باہر آئے ہیں. مانچسٹر کی خبر ہے. مرکزی جماعت اہل سنت برطانیہ کے مرکزی اور علاقائی عہدیداروں نام بنام مفتی محمد گل رحمان قادری، مفتی عبد الرسول الازہری، پیر زادہ سید احمد قادری، مفتی محمد اکبر زیرک، مولانا سعید احمد سعیدی بندیالوی، مفتی محمد فضل نقشبندی، مولانا عبدالحق ہاشمی، شہزادہ ظہیر الدین نقشبندی، مولانا عبدالشکور ہزاروی، قاری محمد سلیم نقشبندی، مولانا نیاز احمد نیازی، قاضی عبد المجید پیر زادہ. یہ ایک قاضی عبد المجید بیچارے پتہ نہیں کون ہیں جن کو ساتھ آلوی مالوی کچھ بھی نہیں لگایا ہوا ہے. نسبتاً کم درجے کے مولوی ہیں کوئی. پیر زادہ ریاض الحسن، مولانا غلام رسول چکسواری، شیخ محمود، آگے کچھ نام ہیں جن میں وہ ختم ہو گئے ہیں القابات خصوصی. شیخ محمود، سید تنویر حسین شاہ، مولانا صاحبزادہ مصباح الملک، مولانا خلیل احمد حقانی، قاری حفیظ الرحمان چشتی، قاری عبد الرسول حقانی، حافظ عبدالحق سعید، مولانا ارشد جمیل، قاری محمد جمشید سعیدی نے مشترکہ بیان میں کہا کہ رمضان المبارک 31 جنوری کے جمعۃ المبارک کو پورے برطانیہ اور یورپ بھر کی اہل سنت والجماعت کی مساجد میں یوم دعا برائے نجات فتنہ قادیانیت کے طور پر منایا جائے گا. آ گئے ہیں اب یہ میدان میں. اور جب سب یورپ کے علماء جو ہر اسلامی طبقہ فکر کی عملاً نمائندگی کرتے ہیں آ گئے تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ سب دنیا کے علماء کی نمائندگی ہو گئی اب اس میں. لیکن ضمن میں یہ بتاؤں کہ بعض احمدی اپنے بھول پن میں اس چیلنج کو مفہوم سمجھتے نہیں، اپنے طور پر اپنے ساتھ کام کرنے والے دوسروں کو یہی موبائلوں کے چیلنج دیتے پھرتے ہیں. اور تمہیں کس نے اختیار دیا ہے؟ جب خدا تعالیٰ نے جماعت کے سربراہ کو اجازت دی اور عملاً تائید سے ثابت کر دیا کہ اس کا یہ فیصلہ درست ہے، تو اس کے اندر آپ سب کے موبائل شامل ہیں. اور انفرادی طور پر آپ کو یہ حق نہیں کہ کسی ایک کو کہیں کہ تم اس موبائل پہ دستخط کرو اور تم ضرور مر جاؤ گے. یہ بالکل غلط بات ہے. اور مباہلے کا جو مضمون ہے وہ بالکل اور رنگ کا ہے، وہ ایک عالمی نشان کے طور پر ہے.
اسے ہر فرد بشر جو اس میں لعنت ڈال دے اس کا یقیناً مر جانا شامل ہے ہی نہیں. بس بعض دفعہ خدا سزا دے دیتا ہے، لیکن یہ ایسا قانون نہیں ہے کہ لازم جس ہر احمدی کے حق میں اختیار میں اب یہ بات چلی گئی ہے جس کو پکڑے کہ دستخط کراؤ، دستخط کروائے اور پھر انتظار کرے کہ اب یہ مارا گیا. یہ خدائی کے اختیارات ہاتھ میں لینے والی بات ہے اور حد سے زیادہ سادگی ہے، اور اس سادگی کا نقصان جماعت کو پہنچتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ پابند تو نہیں ہے کہ آپ کے فیصلے مان جائے، اور یہ بھی پتہ کوئی نہیں کہ دستخط کرنے والا بعد میں دل میں ڈر گیا ہو اور دعائیں کرتا رہا ہو. اس لیے ایسی باتیں بند کریں. بالکل یہ کہیں کہ اب جن علماء نے چیلنج قبول کیا تم شامل ہو جاؤ اور وہ بددعائیں کرو جو انہوں نے ہم پر کی ہیں، پھر دیکھو کیا نتیجہ ظاہر ہوتا ہے. ایک ہماری ہیں دعائیں، اللہم مزقہم کل ممزق وساحقہم تسحیقا، یہ ایک قومی عمومی دعا ہے، اور ایک ان کی دعا ہے جو تفصیلی میں آپ کے سامنے رکھوں گا. تو سارے جتنے بھی مخالفین احمدیوں کو تنگ کرنے والے لوگ ہیں ان کو یہ اس بات پر آمادہ کریں کہ اب تم اپنے مولویوں کے پیچھے شامل ہو جاؤ اور اعلان کرو کہ ہم بھی اس دعا میں ان کے ساتھ ہیں، اور پھر ناک رگڑ لو اپنے، جو بس چلتا ہے چلاؤ. اور ہم اعلان کرتے ہیں آج ہی مبالغہ شروع ہونے سے پہلے ہی، اس تمہارے میدان میں آنے سے پہلے، کہ ذلت اور نامرادی تمہارے مقدمے میں لکھ دی گئی ہے، کسی قیمت اب اس سزا سے بچ نہیں سکتی. یہ جو دعا ہے ان کی وہ یہ سن لیجئے. عوام الناس کے سامنے یہ دعا آپ کریں گے: خداوند کریم اس صدی کے ختم ہونے سے پہلے فتنہ قادیانیت کو ذلیل و رسوا کر دے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے منکرین کا عبرتناک انجام دنیا پر واضح ہو جائے. ان رہنماؤں نے اپنے بیان میں کہا کہ ہمیشہ کی طرح اب بھی مرزائیت اور قادیانیت کے حصے میں دنیا اور آخر کی رسوائی آئے گی، ہمیشہ کی طرح. وہ پتہ نہیں کہاں آئی ہے، بتا بھی دیتا ہوں آپ کو کہاں آئی ہوئی ہے. یہ جو دعا کر رہے ہیں اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیا مراد ہے ان کی، کس طرح کی رسوائی آئی ہے. اور وہ جس طرح کسی بھی اسلامی ملک میں اسلام کے نام پر کام کرنے کے قابل نہیں رہے، اسی طرح باہر کے ممالک میں بھی مسلمان ان کا ناطقہ بند کر دیں گے. اسلامی ملک میں قابل نہیں رہے کسی طرح. اس کا مختصر جواب تو یہ ہے کہ ایم ٹی اے کے ذریعے اس کثرت سے اسلامی ممالک میں مسلمانوں کا رجحان احمدی کی طرف ہو رہا ہے کہ ان کے چکے چٹ رہے ہیں، ان کی اپنے اخبار لکھ رہے ہیں کچھ کرو، کوئی جوابی کارروائی کرو ورنہ لے بیٹھیں گے ہمیں. یہ رسوائی اور ذلت ہے جس کی طرف ملا اشارہ کر رہا ہے. مرکزی جماعت اہل سنت برطانیہ کے رہنماؤں نے کہا کہ جمعۃ المبارک 31 جنوری سے قبل یوم فتح مکہ اور یوم علی مرتضیٰ کی مناسبت سے امید ہے کہ جس طرح اسلام کی افواج نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سربراہی میں مکہ مکرمہ کو کافروں اور مشرکوں کے قبضے سے نجات دلائی تھی، اور حضرت علی کی بہادری اور شجاعت کی وجہ سے خیبر میں یہودیوں کا تسلط ٹوٹا تھا، اسی طرح مرزا غلام احمد قادیانی کی نعوذ باللہ جھوٹی نبوت، نعوذ باللہ میں نے کہا ہے جھوٹی نبوت کے پیروکاروں کے فریب اور مکاری کا پردہ چاک ہو کر رہے گا، اور ان کی ہلاکت اور تباہی جو ہمیشہ سے ان کا مقدر بن چکی ہے ہر کسی کے سامنے عیاں ہو جائے گی. یعنی عیاں ہونے کی کسر رہ گئی ہے، ورنہ کہتے ہیں 100 سال سے تو ہے ہی یہی، عیاں نہیں ہو رہی تھی، اب ہم نکلے ہیں باہر تو عیاں ہو جائیں گے سب کچھ. انہوں نے تمام مکاتب فکر سے درخواست کی کہ وہ یوم دعا برائے نجات فتنہ قادیانیت میں، یوم دعا برائے نجات فتنہ قادیانیت میں آج دوبارہ دہرا رہا ہوں کہ ایک ترجمہ کرنے والے نے ہتھیار ڈال دیے تھے کہ بعض دفعہ اتنا تیز پڑ جاتے ہیں کہ میں کچھ بھی نہیں سمجھتا کیا کہہ رہے ہیں آپ. تو یہ کہہ رہا ہوں نجات فتنہ قادیانیت، یوم دعا برائے نجات فتنہ قادیانیت. خصوصی اس میں دعائیں کریں تاکہ امت مسلمہ کو اس فتنے سے جلد نجات اور چھٹکارا نصیب ہو. یہ ہے ان کا اعلان. یہ کہتے ہیں اب ہو، اب جس طرح اسلامی ممالک میں ہوا اس طرح باہر بھی ہو جائے. اور ان کے چھپے ہوئے
اعلانات میرے پاس پڑے ہیں جس میں ان کے علماء نے اپنے یہاں مجالس میں اعلان کیا کہ ہم نے انگلستان میں احمدیت کی قبر بنا دی ہے اور یہاں سے ان کا صفایا کر دیا ہے، اور وہ جو ہے نورانی صاحب جن کے اکثر مرید اس مباحثے میں شامل ہیں، وہ تو یہاں تک بھی اعلان کر چکے ہیں کہ ہم نے ہر جگہ احمدی مساجد پر تالے پڑوا دیے ہیں نورانی، اور کہتے تھے ایک تحریر میں لکھا ہوا ہے کہ ہم یہاں آئے، مسجد کے سامنے آوازیں دی، کوئی آگے سے جواب نہیں ملا، سب خالی ہو چکا کسی پھر ہم واپس چلے گئے۔ یہ جس قوم کا کردار، جس کے علماء اس قدر جھوٹ اور بے باکی سے جھوٹ بولے، ان کو تو مبالغ وجہ کہنا چاہیے تھا کہ اب مبالغ ایسا احمدیت تو رہی باقی نہیں کہیں، کیونکہ انہوں نے یہ اعلان بھی کیا تھا کہ سارے افریقہ کے مشنوں پر تالے پڑ گئے، وہاں کچھ بھی نہیں رہا، اور ان کے اس اعلان کے بعد ایک ملک سے کئی لاکھ احمدی ایک سال میں ہوئے ہیں، تو لعنت کی مار تو ان پر پڑ چکی ہے پہلے ہی۔ اب واضح ہوگا تو یہ ہوگا کہ ان کو عوام الناس ان کے اقرار کے بعد اب پہچاننے شروع کریں گے۔ ان کو جو دکھائی نہیں دیتا تھا اب دکھائی دے گا کہ ہمارے مولوی جو نکلے ہیں تو یہ باتیں تو ہمارے سامنے تھیں نہیں، اب سامنے آ رہی ہیں کہ احمدیت کو اللہ تعالیٰ مسلسل فتح نصیب فرما رہا ہے اور مسلسل احمدیت کا قدم آگے بڑھا رہا ہے۔ بس یہ ان کی دعا اگر اپنے جھوٹ پر لعنت نہ بھی ڈالیں تب بھی ان کے اوپر ایک لعنت پڑ جائے گی۔ ایک اور دلچسپ بات یہ ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو خربت خیبر کا الہام 1896 میں یا 1896 کے بعد 21 دسمبر 1896 میں ہوا ہے، جو نئے سال کے آغاز کی ایک خوشخبری دے رہا تھا۔ تو یہ جو 97 کا سال چڑھا ہے، یہ خربت خیبر کا سال ہمارے حق میں چڑھا، ان کی حق میں نہیں چڑھا، لیکن خدا نے ان سے کہلوا دیا ہے یہ، اور علی کا حوالہ دیا، یہ خلافت بھی چوتھی ہے۔ یہ کوئی ان کو بتانا بھول گیا ہے کہ ہوش سے باتیں کرنا، تم کیا کر رہے ہو، تمہارے اوپر ایسی مار پڑنی ہے اب کہ تم نے خود معین کر دیے رستے کہ کن راہوں سے تمہارے اوپر خدا کی پکڑ پہنچے گی۔ تو یہ جو خیبر کا ذکر اور خاص طور پر نامرادی، یہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ نے ان کی مجھ سے کہلوا دی ہیں۔ اب احمدیوں کو چاہیے کہ اس آواز کو زندہ رکھیں، اپنے ماحول میں لوگوں کو بتاتے رہیں، لیکن سب سے زیادہ بنا دعا پر کریں، کیونکہ دعا کے بغیر اب یہ میدان جو ہے وہ جیتا تو جائے گا کیونکہ مقدر یہی ہے، مگر دعا کے ساتھ جیتنا ایک نئی شان پیدا کر دیتا ہے۔ وہ جو فتح احمدیت کے مقدر میں ہے، جس سے کہتے ہیں اسے 4 چاند لگ جائیں گے اگر آپ راتوں کو جگا دیں گے اور اپنی راتوں کی دعاؤں سے احمدیت کے مقدر کو مزید روشن کر کے دکھائیں گے۔ لیکن عجیب ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے تصرف تھا، میں اس میں اب آپ کو شامل کر کے پھر اس موضوع کو ختم کروں گا، اس خوشی میں کہ جس وقت یہ تحریر میرے سامنے پیش کی گئی، میں نے اسی وقت دستخط اس پہ کیے اور لکھا کہ اللہم مزقہم کل ممزق وساحقہم تصحیقا۔ اس کام سے فارغ ہو کر جو اگلا دستہ اٹھایا ڈاک کا، تو اس میں پاکستان سے ہمارے ایک مبلغ ہیں حنیف صاحب، مربی سلسلہ لاہور کے، ان کا بھیجا ہوا ایک اقتباس سامنے تھا۔ اب صاف دکھائی دیتا ہے کہ تصرف الہی تھا، اور ان کی اس کوشش کے جواب میں خدا نے کیا فیصلہ کیا ہے یہ مجھے بتانے کے لیے، دل کی تسلی کے لیے ایک واقعہ ہوا ہے۔ اس میں ایک رسالہ ہے، اخبار ہے یا ماہانہ حکایت، اس میں ایک صاحب علامہ عنایت اللہ صاحب کا مضمون شائع ہوا ہے، اور مضمون پہ جو عنوان لگے ہیں وہ یہ ہیں کہ ہم پر لعنت پڑ چکی ہے۔ انتظار کی باتیں کیا کر رہے ہو؟ ہم پر لعنت پڑ چکی ہے اور زندگی کے ہر شعبے میں لعنت پڑ چکی ہے۔ چنانچہ ان کی لمبی تحریر میں سے چند اقتباسات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ہم پر یہ الزام کہ گستاخ رسول ہیں، ہم پر یہ اسلام کے مسلمان نہیں ہیں، ہم پر یہ الزام کہ یہ ہیں اور وہ ہیں۔
وہ سارے الزامات یہ مولانا صاحب جماعت غیر احمدی پاکستانی مسلمانوں کے متعلق اصرار کے ساتھ دہرا رہے ہیں، یہ ہیں، یہ ہیں، یہ ہیں۔ جب آسمان جواب دے رہا ہے اور انہی لوگوں کی زبان سے حق کا اظہار کروا رہا ہے تو یہ لوگ کس مرتے پر بغلیں بجائیں گے، اور بجا رہے ہیں۔ اللہ کی بتائی ہوئی راہ سے بے راہ روی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی راہبری سے سرکشی، یہ ہے گستاخی رسول جس میں قوم مبتلا ہو چکی ہے۔ ہم پر گستاخی رسول کے آوازیں کستے رہے، فتنے برباد مچائے، پھانسی کے پھندے لگانے کی کوششیں کی گئیں، اور اب ان کا پھر سورہ سجدہ کا حوالہ دیتے ہوئے لکھتے ہیں، ہم لوگ جو پاکستان میں آباد ہیں اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ویسی ہی اذیت پہنچا رہے ہیں جیسی ان آیات میں ذکر ہے۔ اس خوش فہمی میں مبتلا نہیں رہنا چاہیے کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے جو سزا سنائی ہے ہم اس سے ابھی تک محفوظ ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ سزا شروع ہو چکی ہے۔ سزا بھی اتنی سخت ہے جو صرف آخرت میں نہیں ملے گی بلکہ دنیا میں بھی یہ سزا بھگتنی پڑتی ہے، اور ہم بھگت رہے ہیں۔ مبالغہ والوں نے کہا تھا دنیا اور آخرت میں احمدیت کی ذلت کے سامان ہو، یہ ان کے بھائی مولوی صاحب کہہ رہے ہیں ہم پر یہ لعنت دنیا اور آخرت کی پڑ چکی ہے۔ پھر ان فرقوں کے سربراہ علماء دین کہلاتے ہیں۔ انہوں نے اپنے آپ کو فتوے دینے کی اتھارٹی دے رکھی ہے، اپنے مخالفین کے خلاف فتوے دیتے رہتے ہیں۔ اگر ان سب کے فتوے اکٹھے کر کے پڑھے جائیں تو ان میں سے کوئی ایک بھی مسلمان کہلانے کے قابل نہیں رہتا۔ تو ان کا اسلام بھی چھٹی کھلا بورڈ سے اڑ گیا، سب کوئی نشان اس کا باقی نہیں رہتا۔ آگے لکھا ہوا ہے لیکن ہمارے ہاں عالم دین نے اپنی 1.5 اینٹ کی الگ مسجد بنا رکھی ہے، اس کا امام بنا بیٹھا ہے۔ یہ فرقہ بندی کہ جس گناہ کا ارتکاب کر رہے ہیں اس کی سزا ملنی شروع ہو گئی ہے۔ نوبت یہاں تک پہنچی ہے کہ لوگوں نے مسجدوں میں جانا ہی چھوڑ دیا۔ یہ مذموم اور انتہائی شرمناک صورتحال ان علماء نے پیدا کی ہے جو دعویٰ کرتے ہیں وہ لوگوں کو نیکی کی تعلیم دیتے ہیں۔ بعض دینی جماعتوں نے سیاسی لبادے اوڑھ لیے ہیں، وہاں بھی ان کی فرقہ بندی موجود ہے۔ ان جماعتوں کے اندر گروہ بندیاں ہو گئی ہیں۔ وہ کہتے ہیں ایسے مولویوں کو اٹھایا جا رہا ہے جو نظریہ پاکستان پر ہی تبر رکھتے ہیں اور بڑی بے باکی کے ساتھ وہ آج بھی قائد اعظم کو گالیاں دے رہے ہیں۔ یہ ہماری قوم کا مقدر بن گیا۔ اب کہتے ہیں 14 ستمبر 1996 کے روز پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے فضل الرحمان صاحب کی کا ذکر کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا جناح کے پاکستان کی نظریاتی اور جغرافیائی حیثیت ختم ہو چکی ہے، لہذا گولڈن جوبلی منانے کی بجائے قوم کو پاکستان کو توڑنے والوں سے آگاہ کیا جائے۔ پاکستان توڑنے والے قائد اعظم کے سیاسی وارث ہیں یہاں، اور یہ ملا ہیں سارے۔ تو ہمیں کہتے تھے مذہب کے دشمن، ملک کے دشمن۔ اب اقرار ہے کہ ہم ہی ہیں جو اس ملک کے دشمن ہیں۔ پھر حکمرانوں کا حال یہ بیان کیا ہے، آج تک کوئی حکمران کرپشن اور رشوت خوری کو ختم نہیں کر سکا، بلکہ ہر حکومت کے دور میں یہ رشوت خوری بڑی ہے، کم نہیں ہوئی۔ پھر لکھتے ہیں یہ مکافات عمل ہے، یہ قہر الہی ہے جو پاکستان کے لوگوں پر اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے، یہ سزائیں ہمیں مل رہی ہیں۔ علماء کی فرقہ بندی نے خانہ جنگی کی صورت اختیار کر لی ہے۔ پھر فرماتے ہیں ہم میں ایمان فروش اور غدار پیدا ہونے لگے ہیں۔ ہم نے انعام و اکرام کی خاطر جرائم پیشہ لوگوں کو ووٹ دیے، پھر ان کے مقبول عام بنانے کے لیے جھوٹے پروپیگنڈے کیے۔ ہمارے ہاں قبضہ گروپ شروع ہو گیا۔ اس بڑی لمبی تفصیل ہے۔ یہ پولیس کیا ہے اس کا حال کھولا ہے۔ جس ملک میں دینی مدرسوں اور اسکول اور کالجوں اور یونیورسٹیوں میں کرپشن ہوتی ہو ان کا کیا حال باقی ہوگا۔
اللہ نے قرآن میں وارننگ دے دی تھی کہ تم پر دنیا میں لعنت برسے گی، یہ تم پر دنیا میں لعنت برس رہی ہے۔ یہ لیکچر اور اخلاق سوز فلمیں جن کو ساری دنیا سارا ملک دیکھ رہا ہے، اب کہتے ہیں کس نے تم پر زبردستی ٹھونسی ہے؟ بتاؤ کس قانون نے تمہیں مجبور کیا کہ راتوں کو اٹھ کر ہندوستان کی بنی ہوئی نہایت اخلاق سوز اور لیکچر اور غلیظ فلمیں دیکھتے رہو، اور ہر گھر میں ان کے بیان کے مطابق یہ کروائیاں ہو رہی ہیں۔ کہتے ہیں اب تو دشمن کیا اٹھایا کہ اب ہمیں پاکستان پر جلغار کی ضرورت ہی نہیں رہی، ہماری صرف ثقافتی جلغار ہی کافی ہے۔ کہتے ہیں ساری قوم پر جنسیت کا قبضہ ہو گیا ہے۔ کہتے ہیں یہ جو ہمارے تعلیمی ادارے ہیں، کسی ادارے میں جا کے دیکھ لیں، برآمدوں میں ہیروئن کی بدبو ہوگی۔ لڑکیاں بھی اس نشے پر اپنی عصمتیں قربان کر بیٹھی ہیں۔ پھر کہتے ہیں پھر آج ہمیں کیا ہو گیا ہے کہ فصل صلیبی کاٹنے والی ہلال نو کی دران تھی، ہم نے پھینک ڈالی ہے، اور دنیاوی طمع اور لالچ میں الجھ کر رہ گئے ہیں۔ بندہ بندے کا دشمن ہے، اتحاد نام کو نہیں رہا۔ علماء سے توقع اور تھی، لیکن انہوں نے دین کو اور قوم کو فرقوں میں بانٹ کر نہ صرف یہ کہ قوم کی جمعیت کو بکھیر ڈالا، بلکہ ان کے ٹکڑوں کو ایک دوسرے کا خونی دشمن بنا دیا۔ یہ علماء دین ہیں جنہیں ہم علماء سیاست کہیں تو زیادہ بہتر ہوگا۔ انہیں کون بتائے کہ وہ خود گستاخی رسول اور توہین رسالت کے مرتکب ہو رہے ہیں؟ انہیں کون سنگسار کرے گا؟ یہ لعنت نہیں تو اور کیا ہے؟ پھر لکھتے ہیں ہمیں اب یہ حقیقت تسلیم کر لینی چاہیے کہ ہم پر قہر الہی نازل ہونا شروع ہو گیا ہے، کسی انتظار کی ضرورت نہیں رہی۔ ہمیں اب یہ حقیقت تسلیم کر لینی چاہیے کہ ہم پر قہر الہی نازل ہونا شروع ہو گیا ہے، یہ ہمارے اعمال کی سزا ہے جسے اب کوئی روک نہیں سکتا۔ اب یہ لوگ اس کے سوا کس چیز کے منتظر ہیں کہ ویسے ہی برے دن دیکھیں جو ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگ دیکھ چکے ہیں۔ اس سے زیادہ اور کیا اعتراف ہو سکتا ہے جماعت احمدیہ کی مباہلے کی کامیابی کا اور اپنی کامل ناکامی اور نامرادی اور ذلت کا؟ ان الفاظ کو جو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے ابھی مختصر کر کے رکھا ہے، پورا مضمون پڑھ جائیں تو مضمون پڑھنے کے بعد اسلام کا نام و نشان بھی آپ کو کہیں دکھائی نہیں دے گا یعنی پاکستان کے اندر، مگر جن کی آنکھیں کھلی ہیں ان کو تو مضمون پڑھنے سے پہلے بھی دکھائی نہیں دیتا۔ یہ جو مولوی کہتے تھے نا نظر آ جائے گا، میں یہ بتا رہا ہوں آپ کو کہ اب تم لوگوں کو نظر آنے لگ گیا ہے، اور تمہارے اخبار اب اتنی ضرورت ضرور کرنے لگ گئے ہیں کہ جو دیکھتے ہیں اب اس کو لکھنے لگے ہیں۔ بہرحال ہم نے تو دعاؤں ہی کے ذریعے یہ میدان جیتنا ہے اور ضرور جیتنا ہے انشاءاللہ۔ بس آج کے جمعہ میں خصوصیت سے، جو آنے والا جمعہ ہے آج کی رات شروع ہوگا، اس میں خصوص یہ دعائیں کریں جن شرائط کے ساتھ میں نے بیان کی ہیں، ان شرائط کو ملحوظ رکھتے ہوئے، تو پھر دیکھیں انشاءاللہ تعالی اب دن بدن ان جھوٹے مولویوں کی ذلت اور رسوائی کے دن بڑھتے چلے جائیں گے، اور ہر دن کی رسوائیاں بڑھتی چلی جائیں گی۔ اللہ تعالی ہمیں یہ نشان احمدیت کے حق میں غلبے کے نشان کے طور پر دکھائے، آمین۔ چلیے السلام علیکم۔ کہ نہیں ہوا تھا؟